اکبر، ایک بات مجھے یاد آئی، ذرا توجہ سے سننا، آپ تو توجہ سے سن ہی رہے ہیں لیکن مزید توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک عورت آئی۔ اب ذرا دھیان سے سنو، اپنی بہنوں کی بھی توجہ، وہ زیادہ اس معاملے میں رہتی ہے۔ ایک خاتون حضرت جنید بغدادی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، یا سید الطائفہ، اے جنید بغدادی، میرا شوہر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، آج کل کے مردوں کو بھی دوسرے نکاح کا بڑا شوق ہے، حالانکہ دوسرا نکاح اسلام نے جائز قرار دیا ہے، لیکن اللہ اکبر، لوگ اگر اس کی شرطیں سن لیں تو پھر وہ لوگ ذرا سوچیں گے۔ لوگ آج شوق سے دوسری تیسری شادیاں کرتے ہیں، مگر فرمایا گیا جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے۔ جتنے دن اس کے گھر رہتا ہے اتنے دن اس کے گھر بھی رہے، جیسی قیمت کا لباس اس کو پہناتا ہے ویسی قیمت کا لباس اس کو بھی پہنائے، جتنا خرچہ اس کو دیتا ہے اتنا خرچہ اس کو بھی دے۔ اگر برابری کا سلوک نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کو آدھا اٹھائے گا، اس کا آدھا دھڑ اٹھائے گا۔ لوگ دیکھ کر پوچھیں گے یہ کون ہے جو آدھا دھڑ لے کر کے چلا ہے؟ تو بیان کیا جائے گا ایک سے زیادہ اس کی بیویاں تھی اور وہ دونوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کو آدھا اٹھایا گیا۔ آج لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا اسلام نے تو دوسری بیوی کی اجازت دی ہے۔ ارے کس کو دی ہے؟ الا واحدہ، اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کی پوری آیت یہ ہے، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ پاک فرماتا ہے نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسند آئے، جو تمہارے دل کو بھائے۔ کتنی؟ دو دو، تین تین، چار چار، مگر فرمایا اللہ تعدلوا فواحدہ، ایک سے زیادہ اسی صورت میں کر سکتے ہو جب ان کے درمیان انصاف کر سکو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کرنا، بے شک، ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے، الگ سا عنوان ہے، اس کی طرف نہیں۔ سید الطائفہ جنید بغدادی سے ایک عورت نے آ کے مسئلہ پوچھا، سرکار مرشد میرا شوہر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے۔ توجہ، حضرت جنید بغدادی نے کہا کرنے دے بیٹیا، کرنے دے۔ کیا ہوا؟ اسلام نے اجازت دی، کرتا ہے کرنے دے۔ اس عورت نے کہا حضرت اگر، دھیان دے حضرت، اگر اسلام اجازت دیتا کسی عورت کو کسی مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھولنے کی تو میں آپ کے سامنے اپنا چہرہ کھول دیتی اور چہرہ کھول کے بتاتی کہ جس کے پاس اتنا خوبصورت محبوب ہو اگر وہ دوسری طرف توجہ کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اگر چہرہ کھولنے کی اجازت ہوتی تو میں رخ سے پردہ اٹھا کر، چہرے سے نقاب اٹھا کر بتاتی کہ اتنی خوبصورت محبوب، اتنا خوبصورت جس کے پاس ہو وہ دوسری طرف توجہ کرے تو کتنا بڑا بے وفا، کتنا بڑا جفاکار ہے۔ اتنا سننا تھا۔ جنید بغدادی چیخ مارتے ہیں اور چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی، اس کے تو مسئلے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ ادھر جنید بغدادی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، مریدین آئے، آپ کو اٹھایا، ہوش میں آیا، فرمایا اس عورت نے ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے؟ فرمایا اس نے یہ کہا کہ میرا شوہر دوسرے کے چکر میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا اجازت ہے اگر نکاح کرے تو اس نے کہا آقا مرشد اگر اسلام اجازت دیتا کسی عورت کو چہرہ کھولنے کی تو میں چہرہ کھول کے نقاب الٹ کر کے بتاتی کہ ایسا خوبصورت محبوب جس کے پاس ہو اگر وہ دوسرے کی طرف توجہ کرے تو کیسا جفاکار ہے۔ تو میں نے سوچا اس عورت جیسا محبوب جس کے پاس ہو وہ دوسری طرف توجہ کرے تو اس کے حسن کی توہین ہے۔ میرے پاس تو آمنہ کے لال جیسا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، اولاد غوث اعظم۔ میرے نام کا نعرہ نہیں لگا۔ میرے پاس تو آمنہ کے لال جیسا محبوب موجود ہے۔ وہ کیسا محبوب ہے؟ اب ذرا سن لے وہ کیسا محبوب ہے۔ خدا کی
इज्जत की कसम, कौम मुस्लिम तबाही के दहाने पर न पहुंची होती, कौम अल्लाह की इज्जत की कसम मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर न चले होते, अल्लाह की इज्जत की कसम मुसलमानों के हाथों में भीख के कटोरे न होते, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारी बच्चियां 30-30, 35-35 साल की बगैर रिश्ते की तुम्हारे घर में न बैठी होती, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम बेचैन न होते, तुम बेकरार न होते, तुम मुस्तरिब न होते, तुम सताए न जाते, तुम तबाह न किए जाते, तुम बर्बाद न किए जाते, तुम मारे न जाते, तुम काटे न जाते, अगर तुम आमिना के लाल की इज्जत करते, उनका एहतराम करते, उनकी कद्र करते। जुनैद बगदादी कह रहे हैं एक लड़की ऐसी खूबसूरत है, अगर उसका शौहर दूसरी तरफ नजर डाले तो उसके हुस्न की तौहीन है। मेरे पास तो आमिना के लाल जैसा, आमिना के लाडले जैसा महबूब मौजूद है, और वो महबूब कैसा है? अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा खुद उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, मेरे आका आपके हुस्न में और यूसुफ के हुस्न में क्या फर्क है? या रसूल अल्लाह, आपके हुस्न में और यूसुफ के हुस्न में, वो भी खूबसूरत है, आप भी खूबसूरत है, दोनों के हुस्न में फर्क क्या है? सुल्तानपुर वालों और गिरद नवाज से आने वालों, दिल के कानों से सुनो, अल्लाह ने कैसा नबी अता किया। मूसा जैसा नबी देता तो भी बड़ी बात थी, ईसा जैसा नबी देता तो भी बड़ी बात थी, दाऊद और अय्यूब जैसा नबी देता तो भी बड़ी बात थी, लेकिन खुदा ने हमें दिया तो नबियों का इमाम दिया, इमामुल अंबिया दिया। मूसा जिसके पीछे हाथ बांध के खड़े रहते हैं, खुदा ने वो नबी हमें अता फरमाया। हज़रत मूसा जिसके उम्मती बनने की दुआ करते हैं, अल्लाह ने वैसा नबी हमें अता फरमाया। अरे नादान, खुदा ने हमें नबी दिया तो कैसा नबी दिया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पत्थर मारती है, नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पत्थर मारती है। अल्लाह फरमाता है, नूह तूने तो बहुत ज्यादा इन पर, इनकी जफा पे सब्र किया, बता तू क्या चाहता है, बता तू क्या चाहता है, बता तू क्या चाहता है? नूह कहते, मौला इनको तू गर्क कर दे, तूफान भेजकर, आंधियां भेज के, तूफान भेज के इनको गर्क कर दे। ये हजरत नूह कहते हैं, लेकिन अपने नबी की शान क्या है? जब कौम पत्थर मार मार के लहू लहान करती है तो अल्लाह पहाड़ का फरिश्ता भेज के कहता है, महबूब तेरी मर्जी क्या है? तो अपने नबी की शान ये है। आका कहते, मौला तूने मुझे डुबाने के लिए नहीं, तूने तो मुझे तिराने के लिए पैदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने मुझे बर्बादी के लिए नहीं, तूने मुझे आबादी के लिए पैदा किया है। अगर ये पत्थर मारने वाले मुझ पे ईमान नहीं लाते, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएगी। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कारून जुल्म करता है, जुल्म करता है। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहता है, तुझ पे जुल्म किया, बोल क्या चाहता है? इसको धसा दे जमीन, इसको धसा दे जमीन में। धस गया कारून। सुराका आका पे जुल्म करने आया, सुराका आका पे जुल्म करने आया। अल्लाह ने कहा, महबूब क्या चाहते हो? तो बताना भी मकसूद था ना कि जो मूसा के पास है वो मेरे पास भी है, बल्कि उससे बढ़कर है। यही तो बात है, यही तो बात है। इसीलिए तो अहले सुन्नत का इमाम कहते हैं, सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, क्या चाहते हो महबूब? सुराका पकड़ने आया है। आका ने फरमाया, जमीन इसको पकड़, तवज्जो, जमीन इसको पकड़, अजमत मुस्तफा इसको पकड़। सुराका सवारी के समेत जमीन में धसा, तवज्जो। कारून धसा, कारून धसा। कारून ने कहा, मूसा मुझसे गलती हुई, तो कहा डूब इसी में, जमीन के अंदर धस। कारून कहता गलती हुई, वहां उज्र कबूल न हुआ, कहा धस, धसते जा, तेरी औकात यही है। लेकिन सुराका, हुजूर ने फरमाया, पकड़ जमीन, इसको धसा अपने अंदर। इधर जमीन ने धसाया, उधर सुराका ने कहा, मालिक मुझे माफ कर दे। फरमाया छोड़ दे। सुभान अल्लाह। मूसा की शान अलैहिस्सलाम ये है, वो धसाना जानते हैं। अपने नबी की शान ये है, धसाना भी जानते हैं, निकालना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ धसाया नहीं,
بلکہ اور بڑی چیز عطا کی. فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, سبحان اللہ. میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو کہا وہ کیسے مالک؟ وہ فرمایا کسرا فتح ہوگا اور اس کے بادشاہ کے سونے کے کنگن آئیں گے, وہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. سوراقا تو سونے کی لالچ میں آیا, جا میں نے بھی تجھے سونا عطا کر دی. سبحان اللہ. ہے توجہ آپ کی؟ آپ کہیں گے حضرات سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے. میں نے کہا یہی تو بات ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ابھی شریعت میں مداخلت ہو رہی تھی تو کچھ مولوی جلسہ کرنے نکلے, کہا شریعت میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا, اور بڑھ کر کے یہ بھی بک گئے کہ نبی بھی مداخلت نہیں کر سکتے, نبی کو بھی حق نہیں ہے شریعت میں مداخلت کرنے کا. میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم, شریعت تو وہی ہے جو نبی کرے وہ شریعت ہے, جو نبی کرے وہ شریعت ہے, جو نبی کہے وہ شریعت ہے. اسی لیے وہ شارع بھی ہے اور شارح بھی ہے, یعنی کہ وہ قانون بتانے والے بھی ہے اور قانون بنانے والے بھی ہے. کوئی غیر نبی کو حق نہیں ہے کہ وہ شریعت میں مداخلت کرے. شریعت میں حق اسی کو ہے, یا تو خدا قانون بنائے گا یا تو اس کا محبوب قانون بنائے گا. سبحان اللہ. سبحان سونا اللہ. مردوں کے لیے حرام ہے لیکن سوراقا کے لیے کہہ دیا تو حلال ہو گیا. سوراقا کے لیے کہہ دیا. حضور کا وصال ہو گیا, صدیق اکبر کا دور آیا, ان کا وصال ہو گیا, فاروق اعظم کا دور آیا. سوراقا اتنے بیمار پڑے. دیکھو مسلمانوں کے پاس یہی تو بات ہے, قرآن رہا قرآن پہ عمل نہیں, حدیث رہی حدیث پہ عمل نہیں. سوراقا فاروق اعظم کے دور میں بہت بیمار پڑ گئے, اتنے بیمار پڑے کہ بچنے کا چانس نہیں تھا. حضرت فاروق اعظم نے کہا سوراقا جو آخری وصیت کرنا ہے میرے بھائی کر لے تاکہ پھر ہم اس پہ عمل کریں. سوراقا اٹھ کے بیٹھ گیا. کہا کیا کہا امیر المومنین, کیا کہا؟ فرماتے ہیں آخری وصیت کر میرے بھائی, بچنے کے چانسز کم نظر آتے. کہا میں نہیں مروں گا. سوراقا کہہ رہے میں نہیں مروں گا. اب لوگ کہہ رہے کون کل کب مرے گا, کہاں مرے گا, کس کو خبر نہیں, لیکن سوراقا بتا رہے ہیں. حضرت سوراقا صحابی ہے, صحابی. سوراقا نے کہا امیر المومنین میں نہیں مروں گا. فاروق اعظم جیسا بندہ, انہوں نے کہا سوراقا اتنی گارنٹی کیسے تجھے کہ تو زندہ رہے گا نہیں مرے گا؟ کہا مجھے اپنی ذات پہ نہیں اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے. بے شک. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ کہا میرے آقا نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. امیر المومنین جب تک وہ کنگن نہیں پہنوں گا مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ بے شک. آقا نے کہہ دیا تو پھر مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ پھر کیا ہوا؟ سوراقا کو صحت بھی ملی, شفا بھی ملی, تندرستی بھی ملی. اور جب اللہ اکبر کسرا فتح ہوا, مال غنیمت جو ہے مسجد نبوی میں لا کے رکھا گیا, تو کوئی کچھ دیکھ رہا تھا, کوئی کچھ دیکھ رہا تھا. فاروق اعظم پورے مال غنیمت میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے. کسی نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو, کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو کہا میں کسرا کے کنگن ڈھونڈ رہا ہوں, کیونکہ میرے غیب داں نبی نے فرمایا تھا سوراقا کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. کسرا کے کنگن, بادشاہ کے کنگن نکالے گئے, اور وہ عمر ابن خطاب جو شریعت کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ اگر کسی کا پاجامہ یا کسی کی تیبن تکنے کے نیچے ہوتی تو بھی چابک لگا کے کہتے اوپر کر لے, لیکن اللہ اکبر کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں سے سوراقا کے ہاتھوں میں پہنا کے کہا صدق رسول اللہ, صدق رسول اللہ, صدق رسول اللہ. اللہ کے رسول سچے ہیں, اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. اور سونے کے کنگن حضرت سوراقا کے ہاتھ میں پہنا کے بتا دیا شریعت وہ نہیں ہے جو تم گڑا کرو, شریعت وہ ہے جو آمینہ کا لال کہا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر کہتے ہیں ڈبا دے, وہ ڈوب جاتے. موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی فرماتے ہیں کیا
حضرت موسیٰ دھسا دیتے ہیں، وہ دھس گیا. میرے آقا دھساتے بھی ہیں نکالتے بھی. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے، میلاد سے کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا سن کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے. روایتوں میں لکھا ہے، ہماری کتاب اہل سنت کی کتابوں، یہ بات صرف سنیوں کے لیے دوسروں کے لیے نہیں ہے. دوسرے نہ سنیں، دوسرے نہ سنیں، صرف سنیوں کے عاشقوں کے لیے ہے. کیا؟ جس دن سے موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا دھس، وہ دھستا گیا دھستا گیا دھستا گیا دھستا گیا دھستا گیا. میرے آقا اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. کم سے کم لوگ 2000 سال کہتے ہیں، کم سے کم، کتنا اللہ جانے. لیکن 2000 سال تک کم و بیش کون دھس رہا تھا زمین میں؟ قارون دھس رہا تھا دھس رہا تھا دھس رہا تھا. جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی اور آمنہ کے گھر میرے آقا کی ولادت ہوئی، میرے آقا کے قدم میرے آقا کے قدم جیسے ہی زمین پہ لگے، میرے آقا کے قدم جیسے ہی زمین پہ لگے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اب تک قارون دھس رہا تھا، آج کے بعد نہیں دھسے گا، کیونکہ میرے محبوب نے زمین پہ قدم رکھ دیا ہے. میرے حبیب نے زمین پہ قدم رکھ دیا ہے. محبوب نے زمین پہ قدم رکھا تو قارون کا دھسنا بند ہو گیا. یعنی ان کی میلاد کی برکت کافر کو بھی نصیب ہوتی ہے، حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے. ابو لہب کا بھی تو تعلق تھا، یہاں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انہوں نے زمین پہ قدم کیا رکھا ہے، قارون کا دھسنا بند ہو گیا ہے. ارے ان کے آنے سے جب کافروں کو بھی یہ برکتیں نصیب ہوتی ہے تو مومنوں کو کیسے برکتیں نصیب ہوگی. بے شک کوئی ان کا سبحان ہو اللہ. کر تو دیکھے، کوئی ان کا بن کر تو دیکھے. لیکن بات یہ چل رہی تھی کیا